الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ میں دم دم نال ذکر کراں آقا تیریاں میں شاناں دا سبحان اللہ سبحان اللہ میں دم دم نال ذکر کراں آقا تیریاں میں شاناں دا سبحان اللہ تیرے نام تو میں وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو میں وار دیواں جنی میری عمر ہووے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثناء و بعد اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اور عرفہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد سبحان اللہ معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو اور اس کے ساتھ ساتھ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب لوگوں کو مبارکباد قبول ہو۔ آج کی یہ محفل پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں منعقد کی گئی ہے۔ سبحان اللہ یہ ہماری تیسری سالانہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے بھی اور محترم باجوہ صاحب کی جانب سے بھی محمد اشفاق صاحب کی جانب سے بھی
اور محمد جوید سرور صاحب کی جانب سے بھی اور محترمہ میڈم صدف ایاز صاحبہ کی جانب سے بھی تمام معزز مہمانوں کو سبحان اللہ جو اس محفل پاک میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمین مجھے اس بات کی بڑی ہی خوشی ہے کہ الحمدللہ اس محفل پاک کے جو بانی ہیں اور جو کوآرڈینیٹرز ہیں اور جتنے بھی اس محفل کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے محفلیں جو ہیں سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ چاہے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہو یا معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہو، اس محفل کے جو لوگ ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ یقین جانیں مال خرچ کرتے ہیں اور لنگر کا بندوبست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھیں ہم اپنی ذات کے لیے تو خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں، دوستوں کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خرچ کرنا وعلیکم السلام یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس محفل پاک کے بانیوں کا، کوآرڈینیٹرز کا درس یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے سامنے واضح کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا جائے سبحان اللہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہو، سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ موجزن ہو۔ سبحان اللہ کیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے۔ ہم اس لیے یہ محفلیں جو ہیں سجا رہے ہیں کہ لوگوں کے جو ایمان ہیں سبحان اللہ وہ بڑھ جائیں، لوگوں کے جو ذوق ہیں وہ تازہ ہو جائیں، بے شک لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے پیارے دین کے ساتھ جو محبتیں ہیں وہ جو ہیں بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ مقصد صرف یہی ہے۔ تو آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، پوری دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے یہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں خصوصی طور پر جو ہے سجائی گئی ہے۔ سبحان اللہ آج کے ہمارے جو جملے ہیں یقین جانیں وہ جملے روحانی جملے ہوں گے، واہ 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 اس میں بڑی خصوصی جو باتیں ہیں آج کے اس بیان میں ہم وہ شیئر کریں گے سبحان اللہ تاکہ پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ بھی واضح کریں اور اس کے پیارے حبیب کی جو شان ہے اس کو بھی واضح کریں۔ سبحان اللہ تو لہذا آج ہمارے ایک ایک جملے کی جانب آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو عظمت خدا کی بھی سمجھ آئے گی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سمجھ آئے گی۔ بے شک انشاءاللہ بے شک سب سے پہلے مختصر سے الفاظ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ معراج اصل میں ہے کیا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک اللہ پاک کی ذات نے یاد رکھیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منشائے فضائل و کمالات پیکر عالی صفات باعث تخلیق کائنات اللہ اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بے شمار عظیم و شان سبحان اللہ معجزات دے کر اس دنیا میں یاد رکھیں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ معراج جو ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جی سبحان اللہ سمجھ آئی؟ جی جی معراج کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ معجزہ میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے سبحان اللہ کہ ایسا معجزہ یاد رکھیں کسی اور نبی کسی اور رسول کے پاس بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ معراج یہ ہے کہ حالت بیداری میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ سبحان اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ وہاں سے آپ آسمانوں پر گئے سبحان اللہ اور اس کے بعد اتنے بلند و بالا ہوئے سبحان اللہ جتنا مولا نے چاہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو کہتے ہیں معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین محترم، اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید میں بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی بھی شان واضح کی اور اپنے پیارے محبوب کی شان بھی واضح فرمائی اور دنیا والوں کو معراج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی۔ سبحان اللہ سورہ بنی اسرائیل ہے جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ 15واں پارہ ہے۔ سورہ کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے اور اس پارے کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان اللہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی سبحان اللہ
بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا سبحان اللہ انہ هو السمیع البصیر. ذرا غور کرنا، غور کرنا اللہ پاک کی شان کی جانب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی جانب، سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی عظمتوں کی جانب ذرا غور تو کرو. معراج کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے سبحان اللہ کہ شروع میں بھی ذکر خدا ہے، واہ 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 اور یعنی معراج کے شروع میں ذکر خدا ہے، سبحان اللہ اور معراج کے آخر میں دیکھیں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں بھی ذکر خدا ہے. یعنی آغاز بھی ذکر خدا سے ہے، انجام بھی ذکر خدا سے ہے. سبحان اللہ تو پھر اس سیر کا عالم کیا ہوگا واہ 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 جس کا آغاز ذکر خدا سے ہو رہا ہے، انجام بھی ذکر خدا سے ہو رہا ہے. ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی عظمتوں کا، فضیلتوں کا، رفتوں کا، شانوں کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کہ آغاز میں بھی ذکر خدا، انجام میں بھی ذکر خدا. سبحان اللہ آئیے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ سنتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات واہ واہ جس نے اپنے بندے کو یعنی بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، سبحان اللہ کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. کون؟ اللہ. اللہ بے شک حق ہے. توجہ رکھنی ہے، لے کر جانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ جس کے گرد و نواح میں یعنی ارد گرد یعنی اطراف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برکت رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائے. سبحان اللہ بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جملے بڑے قابل غور ہیں. سبحان اللہ معراج کا جو سفر ہے نا، یہ سفر عجیب بھی ہے اور عظیم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب اس لیے کہ انسانی ادراک میں یہ بات جو ہے نہیں آ سکتی، انسانی
عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیسے سب کچھ ہو گیا کہ رات کے مختصر عرصہ میں اتنی بڑی سیر ہو گئی سبحان اللہ. کہ سینکڑوں میل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے، آسمانوں کی بات ہی اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آسمانوں میں جانا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہونا، رات میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور پھر رات میں واپسی بھی ہو رہی ہے. میرے دوستو، انسان کے لیے تو یہ بات جو ہے محال ہے، لیکن خالق کے لیے محال نہیں، اوکے. اللہ کے لیے ناممکن نہیں. کیوں؟ اللہ پاک نے پہلی بات فرما کر سارے کے سارے جو ابہام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہہ دیا کہ میری شان یہ ہے کہ میں سبحان ہوں، سبحان کی عظمت والا ہوں، سبحان کی طاقت والا ہوں. میرے لیے تو یعنی یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. یہاں بات آ جائے گی عقیدے کی کہ کون ہے ایسے جو اللہ پاک کو سبحان مانتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک. یہاں اللہ پاک نے اپنے آپ کو پاک کہا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں اللہ سے بڑھ کر تو کوئی پاک ہے ہی نہیں. اوکے. تو جو ہے جی جی. پاک وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی معذور نہ ہو. تو جو ہے معذور نہ ہو. یاد رکھیں جس میں کوئی بھی معذوری پائی جائے، یعنی اس کا کوئی بھی، اسی عام آدمی میں دیکھ لیں، سبحان اللہ. جو بھی معذور ہوگا تو معذوری یاد رکھنا وہ اس کا عیب ہوتا ہے. بے شک. اوکے. اوکے. اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ میں پاک ہوں، بے شک. بے شک. معذور نہیں بلکہ قادر ہوں، بے شک. کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو ہے ہی قادر، معذور تو نہیں. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ سبحان ہے. ہر قسم کی معذوری سے وہ پاک ہے، بلکہ وہ تو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، بے شک. اور اس کی طاقت ایسی ہے جو کہ لازوال ہے. بے شک. بے شک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے. حضرت امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا سبحان اللہ.
کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے سبحان کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ مالک کائنات کی شان ہے۔ بے شک۔ جب وہ ہے ہی پاک، اس کے لیے یاد رکھنا پھر یہ جو سیر ہے، معراج ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بے شک۔ معمولی کھیڑ ہے۔ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عقل کے پیمانوں میں تولنا فضول ہے۔ کیا یہ بات اتنی کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے کہ جو ہستی سیر کرا رہی ہے وہ سبحان ہے، جو سیر کر رہا ہے وہ محبوب ذیشان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کیا حاجی صاحب جی جی صاحب۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ سیر کرانے والا سبحان کی شان کا مالک اور سیر کرنے والا محبوب ذی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی محرک جو ہے اس کی طاقت لازوال ہے، متحرک جو ہے اس کی طاقت بھی بے مثال ہے اور لاجواب ہے۔ بھائی دونوں ہی جو ہستیاں ہیں یہ تو بڑی شانوں کی مالک ہیں، بڑی عظمت کی مالک ہیں، فضیلتوں کی مالک ہیں۔ ان کے لیے یہ سیر جو ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ ہستیاں ہیں کون۔ جب تم یہ دیکھو گے تو یقین جانو کسی ابہام میں نہیں پڑو گے، فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جو ہے تصدیق کرو گے، جیسے انہوں نے کی، فوراً کی۔ کیوں کی؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ سبحان ہے، سبحان اللہ، اس کے آگے تو مشکل ہی نہیں۔ بے شک۔ اور جو ان کے جن کو سیر یعنی کرائی گئی ہے تو اللہ کے بڑے خاص ہیں، بڑے خاص ہیں، وہ بھی عظمتوں والے ہیں، وہ بھی شانوں والے ہیں، رفتوں والے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے انہوں نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے لفظ سبحان جو ہے بیان کر کے اس کے سارے ابہام اس سیر کے دور کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارا رب ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، اس کے آگے کوئی کام جو ہے محال نہیں، مشکل نہیں، ناممکن نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک۔ بے شک۔ وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس لمحے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سبحان کے بعد حاجی صاحب توجہ رکھیں، سبحان اللہ۔ چاہوں تو اس سبحان کے اوپر ہی پورا سیشن کر دوں۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا جو ٹچ ہے دوسری باتوں کو بھی دیتے چلے جائیں. بے شک لفظ استعمال ہوا الذی. سبحان اللہ. الذی جو ہے نا عربی لغت میں، عربی ادب میں اس کو اس میں محصول کہتے ہیں. اس میں محصول کہتے ہیں. یعنی اللہ سے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کوئی شخص مراد نہیں. یہاں مراد وہ ذات ہے جو سبحان ہے، جو سبحان ہے، کہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہے. بے شک یہاں مراد وہ ذات ہے جو سبحان ہے، جس جیسی یاد رکھنا اور کوئی ذات نہیں. اس میں محصول کے بعد آنے والا جملہ جو ہوتا ہے، یعنی الذی کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے، اس سے قبل آنے والے جملے کی یاد رکھیں، پہچان کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ سیر کرانے والا سبحان، اور اس سے آگے بات یہ ہو رہی ہے کہ سیر کرنے والا جو ہے اس کا بندہ خاص ہے. کرانے والا جو ہے وہ پروردگار ہے، شانوں کا مالک. اور سیر کرنے والا جو ہے وہ بھی عام نہیں بلکہ بندہ خاص ہے. میرے دوستو، میرے جملوں کی طرف توجہ رکھنی ہے. بات کو آج واضح کرنا چاہتا ہوں. اللہ تو یار ازل سے ہی سبحان ہے، اور ابد تک یاد رکھیں وہ سبحان ہی ہے. لیکن یاد رکھنا اس کی سبحانیت جو ہے، اس سیر والی رات کو اس کی سبحانیت کا ظہور عدم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ابد خاص سے ہو رہا ہے. میراث کرانے سے ہو رہا ہے، جو اس نے اپنے خاص بندے کو یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سیر کرایا. معلوم یہ ہوا کہ ذات مصطفیٰ بھی کوئی عام ذات نہیں بلکہ وہ ذات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. جو اللہ رب العزت کے سبحان ہونے کی پہچان بن کر اس کائنات میں آئے ہیں. اللہ اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کی برہان ہیں. یعنی آپ ذات برہان بھی ہیں، اور یاد رکھنا دلیل صفات بھی ہیں. برہان ذات بھی ہیں اور دلیل صفات بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کی اگر کوئی شخص یاد رکھے معرفت چاہتا ہے، کوئی رب کو پانا چاہتا ہے، کوئی رب کا ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ سے معرفت حاصل کرے.
سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میں تو اپنی سبحانیت کی جو پہچان ہے واہ واہ اللہ اپنے بندہ خاص سے کرا رہا اللہ کہ میں سبحان ہوں. واہ 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 کیا یہ سبحان ہونا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے حاج صاحب. جی 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 سبحان اللہ اور اللہ کا سبحان ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی سبحان اللہ معراج سے پوری دنیا پر تا قیامت کے لیے واضح ہو گیا. واہ واہ اللہ اللہ دیکھیں تو صحیح کہ راتوں رات اتنی تیزی کے ساتھ سبحان اللہ فرش سے عرش پر جانا واہ 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 یہ بات ہے تو رب کی شان ہے جو سبحان ہے سبحان اس اللہ کے آگے ممکن ہے. واہ واہ پھر اتنی ہی سرعت کے ساتھ اتنی ہی تیزی کے ساتھ واہ واہ اپنے حبیب کو واپس لے کر آنا یہ بھی اس کے سبحان ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ مولا جو ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد لفظ آتا ہے اسرا. اسرا کا مطلب ہے کہ لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لے گئی سبحان اللہ اپنے پیارے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیر و تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے لے گئی ذات. اب ذرا سوچو تو صحیح، سیر کرانے والی ذات کون ہے؟ سبحان سبحان اللہ اللہ پاک کی ذات ہے. کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. واہ 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 اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دیکھیں سیر جو ہوتی ہے، توجہ رکھیں، سیر جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ خوشی کے عالم میں ہوتی ہے، خوشی کی حالت میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں سیر کرنے میں اور کرانے میں بھی بڑا فرق ہے. واہ واہ اللہ اکبر اللہ اکبر واہ واہ کیوں؟ سبحان اچھا، سیر اور سفر میں بھی بڑا فرق ہے. سبحان اللہ سفر میں صرف بندہ سفر کرتا ہے، چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن سیر میں بندہ توجہ دیتا ہے، سبحان اللہ واہ واہ اللہ اللہ دھیان کرتا ہے، دیکھتا ہے. واہ واہ اور جب سیر کوئی کرا رہا ہو سبحان اللہ تو کرانے والا تو پھر ایک ایک چیز واضح کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے حق کی کہ جس کو ہر بات کا علم ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز پھر بتاتا ہے کہ بھئی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ ایسے. سبحان اللہ سبحان اللہ کرا کون رہا ہے؟ اللہ اللہ. اللہ الہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. رکھتا حق کی حق کی ہمارے رب کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. بے شک اور سیر کر کون رہے ہیں؟ اللہ حضور وسلم اللہ کے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ذرا سوچو تو صحیح، سیر کرتے ہوئے کون سی کلی، کون سا پھول، کون سی روش، کون سی جگہ، کون سی چیز جو ہے اللہ باقی رہ گئی ہوگی؟ سبحان اللہ سوچو تو صحیح، کسی شے کے دیکھنے میں یاد رکھیں کوئی کمی نہیں رہی. سبحان اللہ کیونکہ سیر وہ کرا رہا ہے جس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کجی ہے، سبحان اللہ وہ ہر کمی سے کجی سے پاک ہے. سبحان اللہ اور جو سیر کر رہے ہیں وہ بھی کوئی عام نہیں واہ واہ بلکہ خاص اللہ کے بندے ہیں. سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر چیز دکھائی. سبحان اللہ ہر چیز جو ہے
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العزت کی ذات نے واضح کی. سبحان اللہ. آگے لفظ استعمال ہوا بھی عبدہ، توجہ ہے. سبحان اللہ. عبد، اس میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کبھی میں آپ کو نا عبد کے بارے میں بتاؤں گا، سبحان اللہ. اور یقین جانے اس پہ بھی میں کئی سیشن کر سکتا ہوں، لیکن ابھی آپ کے چلو ذوق کے لیے میں 2-3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک عبد ہونا بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہاں رب العزت کی ذات اقدس نے بھی عبد ہی کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے بندے کو، یعنی بندہ ایک خاص کو. لفظ بھی رسول ہی کا استعمال نہیں ہوا، سبحان اللہ. حالانکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن رب نے یہاں لفظ جو ہے بھی عبد ہی کا استعمال کیا. سبحان اللہ. اچھا، میں نے نا قرآن پاک میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے نا، سبحان اللہ. یقین جانیں آپ کے عبد ہونے کے تذکرے جو ہیں قرآن میں حافظہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر بھی آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی بار بار جب رب یہ کہہ رہا ہے کوئی تو ایسی خاص بات ہے نا. اللہ اکبر. اب یہاں بھی رسول ہی کا لفظ اللہ پاک نے استعمال نہیں کیا. دیکھیے. اللہ اکبر. اب یہ چیز تھوڑی سی سمجھانا چاہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مخلوق کی جانب آتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی حق. وہ اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کی مخلوق کی جانب آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ وقت وہ ہے جو مخلوق سے خالق کی جانب جانے کا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بندہ جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے لفظ جو ہے عبد ہی کا جو ہے استعمال کیا واہ 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 واہ. کہ جانے والا جو ہے وہ مخلوق سے خدا کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ خدا کی طرف جاتا ہے تو یقین جانے اس کا بندہ بن کے جاتا ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے ہی ذرا توجہ رکھنی ہے. میں نے آج اس لفظ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا یہ تھا کہ اس سفر میں، اس سیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنی جو ہیں نشانیاں جو ہیں وہ واضح کی سبحان کہ اللہ. فرش سے عرش پر جانا اور زیارت خدا کی لذتیں پانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ لفظ جو ہے عبد ہی استعمال اللہ پاک نے کیا کہ کہیں لوگ آپ کی اتنی بڑی شان کو سمجھ کر، عظمت کو سمجھ کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں آپ کو خدا کہنا شروع نہ کر دیں اللہ. یا ابن خدا کہنا نہ شروع کر دیں. اللہ اکبر. اس لیے اس لفظ کو جو ہے اللہ پاک کی ذات نے استعمال کیا کہ بندہ ایک خاص. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، ایک اور بات، وہ بندے تو اللہ پاک کے جو ہیں وہ لاکھوں میں بھی ہیں، بے شمار ہیں، لیکن بندے میں اور بندہ ایک خاص میں فرق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. لیکن یہ جو بندے ہیں اللہ کے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ ایک خاص ہیں، ایسے بندے ہیں رب کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کی شان یہ ہے کہ جن میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، بلکہ بندہ ایک کامل ہے. واہ 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 واہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی کہ ایسے بندے وہی دوسرے بندوں سے یہ ہٹ کے ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں جن میں کسی قسم کی یاد رکھیں واہ 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 واہ، اللہ اللہ، کوئی کمی نہیں، بے شک بے شک، کوئی کجی نہیں، نہیں، بلکہ بندہ ایک کامل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو راتوں رات کھڑے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے رب کی ایسی بندگی کرتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں ہیں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، لیکن اپنی محبت خدا کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ جاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کی، یہ کوئی عام بندے نہیں، بے شک، یہ تو ایسے بندے ہیں کہ جن جیسا کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑی محبت سے یہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات قرآن میں بار بار واضح کر رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے اسے کوئی معمولی بندہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ، بلکہ یہ تو وہ بندہ ہے سبحان اللہ، جس کی میرے ساتھ نسبت ہے، اللہ میں اس کا خالق ہوں، یہ میرا بندہ ہے، اکبر، اور ہماری نسبتیں اس قدر جڑی ہوئی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو توڑ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، دیکھیں کفار نے کتنے ظلم کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن آپ جو ہیں اللہ کی بندگی سے باز نہیں آئے، اللہ اکبر، بلکہ اللہ کی بندگی کو جاری رکھا۔ کیوں کہ یہ نسبت بہت بڑی ہے واہ 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 واہ، یار، بندے تو اللہ کے بے شمار ہیں، لیکن اس بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا جس کو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب کی، یہاں اللہ پاک نے لفظ عبد استعمال نہیں کیا، بلکہ عبد ہی، یعنی میرے بندے کو، یعنی اپنے بندہ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی قسم اب کی، یہ کتنی عظمت کی بات ہے واہ 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 واہ، کہ مولا جن کو اپنا بندہ کہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک بار نہیں کہا، اللہ اکبر، قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار یہ اپنے پیارے حبیب کی شان بیان کی، وصف بیان کیا کہ بندہ ہونا بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، اور بندہ ایک خاص ہونا ایک ایسا وصف ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ تفسیر کبیر میں نے پڑھا کہ میرے آقا عرض کیا کرتے تھے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، میرے آقا عرض کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے پھر اپنا بندہ بنایا، دنیا والوں کو کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا کہ دیکھیں قرآن میں ایک دو حوالے میں آپ کو دیتا ہوں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، سورہ زمر آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان واضح کی بندہ ہونے کی۔ کیا فرمایا؟ علیس اللہ بکاف عبدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی رب نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے، میرا بندہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے میں کافی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا بھی ایک جانب ہو جائے، سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے حبیب کے لیے کافی ہے، جس کے ساتھ خدا ہو اس کی طاقت کا پھر اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر بھی، بلکہ کئی جگہ پر میں نے پڑھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں کیا خوبصورت بات کہی، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ. تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سبحان اللہ. جس نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. سبحان اللہ. یہاں بھی رب نے دنیا والوں کے اوپر واضح کیا یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں بلکہ یہ میرے خاص بندے ہیں اور میں نے ان کے اوپر جو ہے سبحان اللہ. کتاب نازل کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی آقا کی شان ہے. سبحان اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا پروردگار ہوں. واہ واہ. اللہ اللہ. بلکہ یوں سمجھ لیں سبحان اللہ. کملی والے نو رب نے فرمایا سبحان اللہ. تو میرا میں تیرا سونیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا اور حبیب اللہ کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. واہ واہ. واہ واہ. دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی رب نے یہ بھی کہا فرمایا فلا و ربی کا لا یومنون حتی یحکموک. سبحان اللہ. فرمایا پس قسم ہے تمہارے رب کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور قسم اٹھائی یہ واضح کر دیا کہ میں رب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب تو وہ سب کا ہے لیکن ادھر اپنے حبیب کے لیے اپنے آپ کو خاص کر رہا ہے سبحان اللہ. کہ سونیا واہ واہ. واہ واہ. اللہ اللہ. اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے واہ واہ. واہ واہ. سو قسم ہے واہ واہ. تمہارے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو تجھے حاکم نہ مانے مانے حق. حاکم نہ بنائیں. بات کی سمجھ آئی حق. سبحان اللہ. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے یاد رکھیں جن کو اللہ پاک نے اپنی خدائی کا مختار بنایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حاکمیت دی زمینوں کی بھی آسمانوں کی بھی. زمین والوں کے لیے بھی رسول بنایا آسمان والوں کے لیے بھی رسول بنایا. سبحان اللہ. توجہ رکھنی ہے مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی جانب اللہ کا رسول بن کر بھیجا گیا ہوں. واہ واہ. اللہ. تو مخلوق تو آسمانوں میں بھی ہے سبحان اللہ. صرف زمین میں تو نہیں رہی. ادھر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ حاکم جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. نہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے یہ حاکم ہونا یہ کتنی بڑی شان خدا نے دے دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہ ایسی آیت ہے یاد رکھنا یہ آیت منسوخ نہیں کہ آپ حاکم تھے حاکم ہیں اور حاکم رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی یاد رکھیں آپ حاکم رہیں گے. بے شک. تو یاد رکھیں سبحان اللہ. کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات واضح کی اور یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے سبحان اللہ. اور مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور دہلوی شریف میں بھی موجود ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے یہ کہا وقال ترمذی
ھذا حدیث حسن، واہ 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 واہ، اللہ اور امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، سبحان اللہ، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سبحان اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سو میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبریل علیہ السلام اور مائیکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یاد رکھیں کہ جہاں وزارت ہوتی ہے وہاں سلطنت ہوتی ہے، وہاں حکومت ہوتی ہے، وہاں حاکمیت ہوتی ہے۔ حق، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت تو آسمانوں میں بھی تھی، تو پھر ایسا تو ہونا تھا، سبحان اللہ، یہ تو نہیں کہ زمین والے جو ہیں وہ آپ کی ذات سے مشرف ہوں، فیض پائیں، اور آسمان والے محروم رہ جائیں۔ اللہ اللہ، تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا کہ آسمان والوں کو بھی اپنے پیارے محبوب سے جو ہے محروم نہیں رکھا، اس لیے آپ کو آسمانوں کی بھی سیر کرائی گئی تاکہ جو آسمان والے ہیں وہ بھی آپ کے رخ والضحیٰ سے مالا مال ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لیلاً یعنی رات۔ اب یہ سیر جو ہے رات کو ہوئی، اور رات بھی 27ویں رات تھی رجب کی۔ سبحان اللہ، وہی رات کو کیوں ہوئی، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ رات کو یاد رکھیں سورج نہیں ہوتا 27ویں شب کو ہی، جب چاند کی بھی چمک دمک نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے پوری کائنات میں یہ بات واضح کی کہ میرا جو محبوب ہے وہ اجالوں کا محتاج نہیں، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ سراج منیرہ بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ وہ اجالوں کا محتاج نہیں، بلکہ وہ تو خود جو ہے روشنیاں دینے والا ہے، سبحان اللہ، گمراہیاں ختم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو بے شمار باتیں تھیں بے شک، بے لیکن شک، وقت نے ساتھ نہیں دی۔ حق، آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔